اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہاں یہ مسئلہ کہ اگر ایک آدمی مسافر ہے اور دوسرا آدمی بیمار ہے اور تیسرا آدمی بوڑھا ہے، یا وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے حاملہ ہے، یا وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے، یہ 5 چیزیں جان لیجئے، ٹائم نہیں ہے۔ مسافر آدمی اگر کوئی سفر میں نکل جاتا ہے، جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے رخصت دے رکھا ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو بیمار ہو جائے، سفر میں چلا جائے، تو وہ اور دنوں میں روزہ کو رکھے گا، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، سفر کے درمیان میں روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر مشقت ہے تو روزہ وہ چھوڑ دے گا۔ ویسے سفر میں اگر آپ نکل گئے ہیں، مشقت نہ بھی ہے نا، یا کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی آپ روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بیمار کا بھی یہی حکم ہے کہ کوئی آدمی اگر بیمار پڑ جائے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو، تو وہ روزہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن سفر سے واپسی کے بعد یا بیماری سے شفایابی ہونے کے بعد جتنے روزے اس کے چھوٹیں گے، اتنے روزے کی وہ قضا کرے گا، روزے کی قضا کرے گا۔ یہ اس بیمار کی بات ہے کہ جس کو وقتی طور کے لیے بیماری لگی ہے، وقتی طور کے لیے۔ اگر کسی کے ساتھ دائمی بیماری ہے، ایسی بیماری لگی ہے کہ جسے شفایابی کی امید نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں نا، جیسے کہ مان لیں شوگر کی بیماری میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، یا اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں ہیں، تو کوئی ایسی بیماری لگی ہے کہ جسے شفایابی کی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہے کہ روزانہ کے حساب سے وہ 1 مسکین کو کھانا کھلائے گا، فدیے میں، بدلے میں۔ اگر دائمی بیماری میں ہے تب، وقتی بیماری، وقتی طور پر اگر بیماری ہے تو بیماری سے شفایاب ہونے کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گا۔ یہاں کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم کھلا دیتے ہیں اور ہمیں روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، تو یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ دوسرے دنوں میں جا کر کے اس روزے کی وہ قضا کرے گا جو روزہ چھوٹا ہوا۔ یہ تو مسافر اور بیمار کی بات ہے، جو وقتی طور کے لیے بیمار ہیں، اور جو دائمی بیماری میں ہے تو وہ فدیے میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب یہاں ایک بوڑھا آدمی جس کی بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، بہت دشواری سے یا دقت سے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ فدیے میں اپنی جگہ روزانہ کے حساب سے 1 مسکین کو کھانا کھلائے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ فدیے میں کھانا کھلائے گا۔ یہ اس بوڑھے کی بات ہے جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ مرضیہ جو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے والے کا کیا حکم ہے؟ جو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے والی، اور اسی طرح سے حمل والی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ان دونوں کا حکم ہو بہو مریض کی حکم میں ہے۔ مریض بیمار کے حکم میں ہے۔ بیمار کے حکم کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ بیمار وقتی طور کے لیے ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے گا، اور بیماری سے شفایابی ملنے کے بعد روزے کی قضا کرے گا۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے یا ابھی بچہ اس نے جنا ہے، بچہ کی پیدائش ہوئی ہے، اگر روزہ رکھنے سے حمل کے لیے خطرہ ہے یا اس کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کے لیے دقت اور پریشانی ہے، اور یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 2 حالت ہو سکتی ہے۔ ایک حالت تو پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر پیٹ میں بچہ حمل ہے، اگر اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے خود خطرہ ہے اور جو بچہ ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ کو چھوڑ سکتی ہے۔ یعنی خطرہ چاہے بچہ کے لیے ہو چاہے اس عورت کے لیے ہو، ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑے گی، بچہ جننے کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گی۔ جو مرضیہ ہے، جو دودھ پلانے والی ہے، جس کے یہاں مان لے کہ ابھی بچہ نیا پیدا ہوا ہے، دودھ پلا رہی ہے، اگر روزہ رکھنے سے اس کے لیے کوئی دودھ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر دودھ سوکھنے کا معاملہ ہے یا بچہ کو دودھ نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ کو مؤخر کرے گی،
اور بچہ کو دودھ پلانے کے بعد پھر وہ روزے کی قضا کرے گی، روزے کی قضا کرے گی صحیح قول کے حساب سے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جو حمل والی ہے اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ، اور جو دودھ پلا رہی ہے وہ فدیے میں کھانا کھلائے گی، لیکن صحیح قول کے حساب سے یہی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کو، یعنی جو دودھ پلا رہی ہے وہ، جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ، یہ دونوں مریض کے حکم میں ہیں، بیمار کے حکم میں ہیں۔ لہٰذا بیمار جس طرح سے جب تک بیمار ہے تب تک روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیماری سے شفایابی ملنے کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گا۔ مرضیہ کا بھی یہی حکم ہے اور حاملہ کا بھی یہی حکم ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے۔